بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر میں یہ کہوں کہ صحابہ اکرام اور اہل بیت اعظام سے ہمارا کیا تعلق ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں سب سے خوش نصیب ترین لوگ ہم ہیں کہ ہمارے بڑوں کو یا تو صحابہ کہتے ہیں یا اہل بیت کہتے ہیں۔ اب میں دو جملوں میں اپنی بات مکمل کروں گا۔ ایک تو میں وہ علامہ صاحب نے کہا کوئی کسی کو کرٹیسائز نہیں کر رہا، ان کا جی حضرت فاطمہ الزہرا چادر تطہیر میں آئیں اور باقی بیٹیاں نہیں ہیں، بچے نہیں آئے، باقی بیٹیاں اس وقت دنیا سے رخصت ہو چکی تھی۔ دیکھیں اہل بیت اعظام کو کشتی نوح، میری بہن عائشہ نے بہت پیاری بات کہی، کشتی نوح کی مثال دیا۔ اور کشتی کہاں چلتی ہے؟ خشکی پہ نہیں چلتی، پانی میں چلتی ہے۔ پانی کے متعلق جو ستارے راستے معلوم کیے جاتے ہیں وہ کس کے ذریعے؟ وہاں لائٹنگ نہیں ہوتی، بجلی نہیں ہوتی، الیکٹرک نہیں ہوتی، وہاں قرآن پاک کہتا ہے وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، ستاروں کے ذریعے وہاں روشنی لی جاتی ہے۔ تو صحابہ اکرام کو اصحابی کالنجوم فَبِأَيِّهِمْ مُقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، وہ آسمان کے ستارے ہیں، ان ستاروں سے روشنی لیں گے، کشتی نوح میں بیٹھیں گے، تب آپ بچت ہوگی، تب جنت پہنچ سکیں گے۔ اگر آپ صحابہ اکرام کا انکار کریں گے، ستاروں کا، تب بھی آپ منزل پہ نہیں پہنچ سکیں گے۔ آپ اہل بیت کی کشتی میں نہیں بیٹھیں گے تب بھی آپ منزل پہ نہیں پہنچ سکیں گے۔ علامہ صاحب نے بہت اچھی آیت پڑھی، یہ دیکھیں ان دونوں کی محبت فرض ہے، واجب ہے، جس طرح نماز فرض ہے، جس طرح ایمانیات فرض ہیں، جس طرح روزہ فرض ہے، جس طرح ارکان اسلام فرض ہیں، جنت جہنم پر ایمان لانا فرض ہے، علم الغیب پر ایمان لانا فرض ہے، اسی طرح صحابہ اکرام، اہل بیت اعظام، آل رسول پر ایمان لانا فرض ہے۔ اور اگر کوئی اس میں گڑبڑ کرتا ہے تو اسی آیت کریمہ میں جو علامہ صاحب نے پڑھی، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ آگے اللہ کیا کہتے ہیں؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں ان کے یہ ذکر، ان کی مثالیں، ان کی تمثیل صرف قرآن میں نہیں، صرف حدیث میں نہیں، تورات میں بھی ہے، زبور میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے۔ اور جو ان سے معمولی بغض بھی رکھے وہ کون ہوتا ہے؟ فرمایا لیغیظ بہم الکفار، یہ کفار کی علامت ہے، اہل ایمان کی علامت نہیں ہے۔ میں آخری بات کر کے اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ دیکھیں صحابہ اکرام اہل بیت اعظام کی آپس میں اتنی محبت تھی کہ حضرت حسین سے خوشبو آتی تھی۔ کہاں کی خوشبو؟ جنت کی خوشبو۔ یہ ثابت کہاں سے ہوتا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت عمر سے، حضور سے پوچھا یا رسول اللہ اپنے بیٹے کو چوما جاتا ہے مگر ہم نے دیکھا کہ آپ حضرت حسین کو سونگھتے بھی ہیں، چومتے بھی ہیں۔ فرمایا یار ابوبکر صدیق میں اس کو چومتا اس لیے ہوں کہ یہ میرا بیٹا ہے اور سونگھتا اس لیے ہوں کہ اس سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ دوسری روایت، اب یہ روایت کسی اور صحابی سے منقول نہیں ہے، دوسری جگہ حضرت حسین سے کسی نے پوچھا آپ روزانہ کون کون سے کام کرتے ہیں؟ فرمایا تہجد روزانہ پڑھتا ہوں، نانا کی امت کے لیے دعا روزانہ کرتا ہوں، ذکر روزانہ کرتا ہوں، رات کو اٹھ کر اللہ کے سامنے مصلی روزانہ بچھاتا ہوں، اپنے نانا پہ درود روزانہ پڑھتا ہوں، امیر المومنین حضرت سیدنا فاروق اعظم سے سلام روزانہ کرتا ہوں۔ فرمایا وہ کیسے؟ کہا میں سلام روزانہ تو کرتا ہوں لیکن میں نے بڑی کوشش کی، میں سلام میں کبھی حضرت عمر کو پہل نہیں کر سکا، ہمیشہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام میں مجھ سے پہل کرتے رہے۔ فرمایا وہ کیسے؟ کہا ایک دن میں چھپ کر کھڑا ہوا، میں نے حضرت عمر کو دیکھ رکھا تھا، سامنے سے حضرت عمر آ رہے ہیں، جب وہ قریب پہنچے تو حضرت عمر نے مجھ سے پہلے کہہ دیا اے میرے نبی کے بیٹے حسین السلام علیکم۔ تو مجھے گلے لگا کے، جب گلے لگایا، سلام ہوا، معانقہ مصافحہ ہوا، میں نے کہا امیر المومنین میں نے تو آپ کو دیکھ رکھا تھا لیکن آپ نے تو مجھے نہیں دیکھ رکھا تھا۔ تو حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا ادھر آؤ میرے ساتھ، میرا بازو پکڑا، کندھے پہ ہاتھ رکھا، فرمایا یہ سامنے روزے میں جو سوئے ہوئے محمد مصطفیٰ ہیں نا، ان کی خوشبو بتا دیتی ہے کہ یہاں نواسہ کھڑا ہے۔ تو یہ آپس میں یوں تھے، آپس میں رحم دل تھے، آپس میں ایک تھے، شیر و شکر تھے، ان کی بڑی محبتیں تھیں، بڑا پیار تھا، آپس میں رشتے تھے، تعلقات تھے۔ میرے خیال میں آج امت کو ضرورت اسی چیز کی ہے کہ ہم صحابہ اکرام اہل بیت اعظام کی مودت کو بیان کریں، ان کے پیار کو بیان کریں، ان کی الفت کو بیان کریں، اسی سے اتفاق اور اتحاد کا درس آگے بڑھے گا۔